الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستان عزیز، آج کی یہ محفل مجلس، یہ تقریب محترم محمد اشرف بٹ صاحب ان کی اہلیہ محترمہ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ 12 بجے دعا ہے، چند 1 منٹ باقی ہے۔ ابن قاضی صاحب نے والدین کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ والدین اللہ خالق کائنات کی عظیم نعمت ہے، جس کا نعم بدل ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، ابتدائے اسلام اور میرے حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت شروع کی۔ چند 1 صحابہ تھے اور میرے کریم ان کی تربیت کر رہے تھے۔ جہالت کے اس ماحول میں، کفر کے اس ماحول میں، یہ نور کا پہلا چشمہ جو پھوٹا تھا اور اس کی روشنی جب پھیلنے لگی تو میرے حضور نے جو ابتدا کی، اس تربیت کی، اس نور کو پھیلانے کی، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی، کفر و غلاظت سے نکل کر جو لوگ آئے تھے ان کے سینوں کو منور کرنے کی جو ابتدا کی، تو میرے آقا نے یہاں ہی سے کی۔ میرے کریم نے سب سے پہلے والدین کا، رشتوں کا تقدس اپنے صحابہ کو بتایا، سمجھایا، کر کے دکھایا، پھر میرے حضور صحابہ کو عبادت کی طرف لے کر گئے۔ یہ بات تاریخی حوالوں سے اور مسلمہ بات ہے۔ تمام احباب جانتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوئی، کئی سال بعد۔ روزہ مدینے میں جا کر 2 ہجری میں، حج نبوت کے آخری سالوں میں، شراب مدینے میں جا کے منع ہوئی، زکوٰۃ فرض مدینے میں جا کے ہوئی۔ اب جس ماحول میں نماز نہیں تھی، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، وہاں تھا کیا؟ اب صحابہ سیکھ رہے تھے، میرے حضور سکھا رہے تھے۔ وہ پورا دن میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ اب نماز ابھی فرض نہیں ہے، روزہ ابھی فرض نہیں ہے، حج ابھی ہے نہیں، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم بھی نہیں آیا، تو میرے آقا جو سکھا رہے تھے وہ رشتوں کا تقدس تھا، وہ اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت کا پیغام، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میرے صحابہ، اللہ نے ماں کو کیا مرتبہ دیا ہے اور والد کو کیا مرتبہ دیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں میرے آقا اپنے صحابہ کو سکھا رہے تھے۔ یعنی یہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے کہ میرے حضور نے اعلان کیا تھا، فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اپنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اور یہ نہیں کہ
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد کے قدمین کے نیچے کچھ نہیں ہے، جو ساری زندگی محنت مزدوری مشقت، نہ سردی نہ گرمی نہ نیند نہ رات، دیکھا ہی کچھ نہیں، اپنی جوانی بڑھاپا زندگی بچوں کی پرورش میں کفالت میں گزار دی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے، ماں کا تو مقام بہت ہے، لیکن قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی محبت کے قصے بیان کرتا ہے، کسی کی محبت کی کہانیاں بیان کرتا ہے، تو قرآن باپ اور بیٹے کی محبت کے قصے بیان کرتا ہے۔ بڑا نہیں قرآن پاک ابراہیم اور اسماعیل کی محبت، اٹھاؤ قرآن پاک ابراہیم اور اسحاق کی محبت، آؤ قرآن پاک میں دیکھو اسحاق اور یعقوب کی محبت، پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یعقوب اور یوسف کی محبت، یعقوب ادھر رو رہا تھا، یوسف ادھر تڑپ رہا تھا، اللہ نے بتایا ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا ہے، وہ نازک اور روحانی ہے۔ قرآن پاک بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ حوا سلام اللہ علیہا میری اور آپ کی اماں جان نے جبریل سے کہا، جبریل اب حضرت آدم علیہ السلام بابا جی کی دعا قبول ہو گئی، نبوت ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، خوشیاں ہیں، کنبہ ہے، اب یہ دن بدن کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اب تو غم کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، جبریل تو بھی آتا جاتا رہتا ہے، یہ بابا جی کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ فرمایا اے حوا سلام اللہ علیہا، جب سے بابے کا بیٹا قتل ہوا ہے نا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے، اور جب سے بیٹا قتل ہوا ہے اس بیٹے کا دکھ وہ والد کو اتنا ہوا ہے کہ والد کمزور ہو گیا۔ یہ بیٹوں کا دکھ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے والد کی رضا کو، اللہ کی رضا کو والد کی رضا، والد کی رضا کو اللہ کی رضا کہا۔ میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اللہ کروڑ رحمتیں کرے ان کے برکت انوار پر، آمین۔ کسی نے سوال کیا کہ حکیم صاحب ماں کی بڑی شان ہے، آپ نے فرمایا کوئی شک نہیں۔ کہنے والا کہنے لگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن سن، والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا، پوچھنے والے سے سوال کیا کہ تو مجھے بتا کہ جنت بڑی ہے کہ اللہ کی رضا بڑی ہے؟ بھائی جنت زیادہ ہے یا اللہ کی رضا زیادہ ہے؟ جنت اہم ہے یا اللہ کی رضا اہم ہے؟ بندہ کہنے لگا کہ اللہ کی رضا بڑی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ بڑی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ فرمایا جنت سے اللہ کی رضا بڑی ہے اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں ہے۔ فرمایا والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو احباب سی وقال رشتوں کو تقدس میرے حضور نے بخشا ہے، کر کر کے دکھایا ہے، یہ نہیں کہ فقط بتایا ہے۔ میں بڑی دفعہ بیان کرتا ہوں، حضرت عباس میرے حضور کے حقیقی چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب جنگ بدر ہوئی تو وہ کافر تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، کافر تھے غزوہ بدر میں۔ اور غزوہ بدر ایسا ہی تھا، ایمان والوں کا امتحان تھا، کوئی ادھر تھے کوئی ادھر تھے۔ مکے والے لڑنے آئے تھے نا، تو مدینے والے بھی مکہ چھوڑ کے آئے تھے، کسی کا بھائی آیا ہوا تھا، کسی کا بیٹا آیا ہوا تھا، کسی کا ماموں آیا ہوا تھا، کسی کا چاچا آیا ہوا تھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول خلیفہ اول آپ کا بیٹا عبد الرحمن بھی ادھر سے لڑنے آیا تھا کافروں کی طرف سے، کافر تھا۔
تو جب بعد میں اسلام لے آیا تو ایک دن بیٹھا تو کہنے لگا ابا جان غزوہ بدر میں میں ادھر سے تھا، آپ حضور کے غلاموں میں سے تھے، تو کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، میں نے تلوار ہٹا دی تھی کہ میرا ابا ہے، فرمایا اچھا وہ تیری تلوار تھی، تو میری تلوار کے سامنے آتا میں تجھے قتل کر دیتا، بیٹا نہ سمجھتا محمد مصطفیٰ کا دشمن سمجھتا۔ تو حضرت عباس بھی ادھر سے آئے تھے، قیدی بن گئے، جب کافر قیدی بنے نا تو ان میں حضرت عباس بھی قیدی بن گئے۔ میرے حضور کے چاچا تھے اور بڑے کریم تھے، بڑے نازک طبع کے مالک تھے، میرے حضور سے بھی بڑی محبت تھی، آقا بھی بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن تھے حالت کفر میں۔ تو جب قیدی بنے تو مسجد نبوی شریف میں قیدیوں کو باندھ دیا گیا، کافروں کو جو قیدی تھے ان کو باندھ دیا گیا پلروں کے ساتھ، ستونوں کے ساتھ۔ فتح کی رات تھی، کئی دنوں کے بعد سفر سے لوٹے تھے، جیت کے آئے تھے، مال غنیمت بھی تھا، قیدی بھی تھے، صحابہ بڑے خوش تھے، لیکن میرے آقا ساری رات سوئے نہیں ہوئے۔ صحابہ نے صبح عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ساری رات نہیں سوئے، چہل قدمی، پریشانی، کبھی حجرے میں کبھی حجرے سے باہر، کبھی مسجد میں کبھی گھر میں، ساری رات اسی طرح گزار دی، آپ سوئے نہیں، جیت کے آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں کیسے سوتا، میرا چاچا جو قیدی تھا، اب چاچا ہے کافر، لڑنے کے لیے آیا ہے، اور میں اور آپ اسی آقا کے غلام ہیں، ہم ایک ایک مرنے پہ چاچے کا گریبان پکڑ دیتے ہیں، ایک ایک سرسائی پہ چاچے کا گریبان پکڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ ارے وہ کریم ساری رات نہیں سوئے، چاچا لڑنے کے لیے آیا تھا، فرمایا ہے میرا چاچا۔ اب انہوں نے آگے کلمہ پڑھ دیا، وہ طویل کہانی ہے، لیکن میرے حضور نے رشتوں کا تقدس سکھایا، وہ جو ویسے کردی پہنچ نہ سکے تھے ان کے لیے بھی بتایا کہ وہ ماں کی خدمت میں ہے، یعنی جو ماں اور مولا کائنات نے حضرت ویسے کردی کے بارے میں وہ جملہ جو ایک جملہ کہا وہ پوری تاریخ میں والی ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا ویسے کردی کے بارے میں، آپ نے فرمایا ویسن مجہول فی الارض و معروف فی السماء، اور ویس وہ ہے زمین پہ جسے جانتا کوئی نہیں ہے، آسمانوں کے چرچے ہیں۔ فرمایا ادھر جانتا کوئی نہیں ہے، ادھر دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ دھوم ایسے ہی نہیں مچ گئی تھی، وہ حضور کی غلامی تھی اور ماں کی خدمت تھی۔ تو احباب سی وقار اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے محبوب کہہ دیجئے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، ان پہ کرم فرما، ایسا ان کے لیے کریم ہو جا جس طرح وہ میرے لیے کریم تھے، ایسا ان کے لیے رحیم ہو جا جس طرح وہ مجھ پہ رحم فرمانے والے تھے۔ میں چھوٹا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، وہ میری ضروریات پوری کرتے، میرے لیے کریم تھے، آج تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں تو ان پہ کرم عطا فرما۔ دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر